ایک خواہش جو ہر کوئی کرتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی. کتنے تو بیچارے اس میں اتنے بلائنڈ ہو جاتے ہیں، اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ حرام اور حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس مال آنا چاہیے، چاہے کسی کے منہ پہ پاؤں رکھ کر بھی ہمیں جو نا مال حاصل کرنا پڑ جائے تو ہم تیار ہیں. تو حضرت پہلے تو اس حوالے سے تھوڑی سی لوگوں کو توجہ دلائیے گا کہ حرام کے مال کے حصول اور حلال مال کی حصول میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ حضرت اب حلال ذریعہ ہے، حلال طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، چاہتے ہیں کہ اس میں فراوانی ہو جائے، اس میں برکت ہو جائے. تو اس میں تو برکت ہے ہی ہے، مگر مزید بہترین ذرائع مل جائیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. اللہ حافظ صاحب بہت مشہور بادشاہ ہے کہ سنا اس کی بہت بڑی سلطنت گزری ہے، اور وہ واقعہ کہ اس نے یہ وصیت کی موت سے پہلے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. اللہ اب وہ خزانوں کا مالک، ہیرو اور جواہرات کا مالک، وزیر سلطنت کا مالک، بادشاہ، بڑی عجیب و غریب وصیت. اللہ اکبر. پھر کہنے والوں نے کہا کہ جو وصیت اس نے کی تھی وہ رہتی دنیا تک پیغام دے گیا. واہ واہ. کہ دیکھو میں عرب پتی ہوں، میرے پاس خزانے ہیں، میری وسیع سلطنت ہے، گھوڑے ہیں، میرے پاس ہیرے اور جواہرات ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن آج میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو دونوں ہاتھ خالی جا رہے ہیں. تو حافظ صاحب اہل ایمان کو تو یہ کہ سب سے بڑی اس کی دولت یہ کہ وہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، ایمان سلامت رہے. سبحان اللہ. کسی نے صحیح کہا کہ مال سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت کوئی نہ ہو. یعنی مال سلامت ہر کوئی مانگتا ہے، ایمان سلامت. جبکہ حضور کے غلاموں کا تو یہ تھا کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا تیری گلی میں. تو جو حضور کے غلام ہیں، عاشق ہیں، وہ تو حضور وہ تاج اور تخت نہیں چاہیے تھا. کیا بات. مولا حسین نے بھی دیکھیں کیا کیا، تاج اور تخت کے نہیں تھے، آپ نے ٹھوکر مار دی. امام حسن مجتبی نے اپنی مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرانے کے لیے آپ نے یعنی کہ سلطنت چھوڑ دی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو امیر مقرر کر دیا. کیا بات ہے. تو کیا کہ حافظ صاحب ہم اگر بزرگوں کو دیکھیں گے انہوں نے دولت کو ٹھوکر ماری، تو اللہ کرے کہ ہم اس سے سیکھ جائیں کہ بھائی ہم جائیں گے کچھ بھی نہیں جائے گا، اعمال جائے گا. تو اللہ کرے ہاں اب جو کئی ادارے چلانے، رزق حلال بھی ہے، اپنے خاندان کے غریب لوگوں کی مدد کریں، سادات کی خدمت کے لیے آپ مال و دولت کی تمنا رکھ لیں، حضور کی دکھاری امت کی خدمت کریں. ہمارا سیلانی ویلفیئر کر رہا ہے، کئی ادارے کے دعوت اسلامی میں FGR کر رہا ہے. تو کئی اس طرح آپ ماشاءاللہ IDS پہ دیکھیں لاکھوں روپے کے خرچ آتے ہیں، کروڑوں میں چلے جاتے ہیں سال میں. تو یہ اب اچھی نیت کے ساتھ کہ میں دین کی خدمت بھی کروں یا میری جائز حاجات پوری، اور سال میں حج کروں، رمضان مدینے میں ہو، تو اچھی تمناؤں کے لیے مال و دولت ہے، میرا گھر ہو اور میں اس کے ساتھ دسترخوان بھی لگا دوں، غریبوں کو کھانا بھی کھلا دوں. اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے تو یقین کریں مال بھی مل جائے گا، اور یقین جانیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا، اور آپ رہتی دنیا تک قوم کو پیغام بھی دے جائیں گے. اللہ حافظ صاحب یہ ایک اس کے لیے بہترین وظیفہ. اور یقین کریں آج آپ کے میں IDS پر فرسٹ ٹائم یہ سینوں کا راز عرض کر رہا ہوں، وظیفہ بتا رہا ہوں. اس میں اعظم بھی ہے، عطا ہو جو پڑھے گا اس کے معنی تھی نہیں پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اسم ہے وہاب. وہاب کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دینے والا، یا وہاب ہو، اے بہت زیادہ دینے والے. حافظ صاحب دیکھیں نا بار بار کہتا ہے آپ کے پاس کوئی نوکری کرتا ہو، بولو یار میرے سیٹھ صاحب، میرے CEO، میرے آقا، میرے حضور، میں پریشان ہوں، میں مشکل میں ہوں، یا آپ کو بار بار کہے اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اسی طرح فقیر، ہم فقیر بن کے اللہ کو کہیں گے کہ اللہ اے بہت زیادہ دینے والے، یا وہا، یہ ہا کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے، تو ہا کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، یا وہا بو، باقش بو، تو یہ معروف ہو جائے گا. تو یا اس اسم مبارکہ کو 3125 بار پڑھیں، 40 دن تک پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ مال و دولت آپ کے قدموں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. قبلہ شاہ صاحب سلامت رہیے. اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا YouTube چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے.